باقاعدہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کا نام ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD ہم کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی اگر ہم ایک بہت میجر شوق کا سامنا کریں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شوق جس سے ہماری جان جا سکتی ہو، یا ہمارے جان کے جانے کا خطرہ ہوا ہو، یا ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بہت ہی کلوز پرسن ہو، اس کی جان گئی ہو اور ہم نے اس چیز کو دیکھی ہو، وہ ہمارے دماغ میں جا کے جو ہے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے کہ مریض ری ایکٹ کرنے لگتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ خواب میں وہ پوری سین کو پھر سے ایکسپیرینس کرتا ہے، اور اچانک سے خواب میں جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ گھر والے سوچیں گے کہ ایک لڑکا یا لڑکی سو رہی ہے لیکن وہ چیخ چلا رہی ہے، اصل میں خواب میں وہ اسی پرانے سین کو جو ہے پھر سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہے اگر اس انسان نے جو ہے کوئی ایسی چیز کو ایکسپیرینس کیا جو کہ اس پرانی شوق سے ملتی جھلتی ہے، تو اس کا ری ایکشن اسی طرح آتا ہے کہ بہت چیخ پڑتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پرانی چیز کی یاد دلاتی ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کبھی کسی نے کسی پیرانارمل چیز کو دیکھا ہو، وہ بات دماغ میں رہ گئی ہو، اور عام زندگی میں جو ہے کوئی ایسی چیز ملتی جھلتی بھی نظر آئی جو کہ اس نے کبھی دیکھی تھی، تو خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ انسان چیخنے چلانے رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے انسیڈنسز جو ہیں وہ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ضرور دینی کتابیں جو ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ کس فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کئی نفسیاتی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں جو ہے انسانوں کو چیزیں نظر آتی ہیں، انسانوں کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، تو ہم دونوں کنڈیشن کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی سنی ہوئی بات کا صرف خوف ڈیولپ ہو، اگر کسی کی شخصیت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہو، وہ کسی سے کوئی بات سنے اس چیز کا خوف ڈیولپ ہو جائے، یا تیسری بات یہ ہے کہ ہاں واقعی میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز وہاں موجود ہو۔ یہ واقعہ 1992 کی ایک سرد رات کا واقعہ ہے۔ رات 12 بجے سے کچھ قبل میں نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں PNS راحت کے قریب پہنچا تو وہاں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نظر آئی جس نے مجھے رکنے کا اشارہ دیا، لیکن میں رکا نہیں، میں تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا۔ جب تھوڑا ہی آگے گیا ہوں گا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی لال کپڑوں میں ملبوس نظر آئی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ میں ٹھہرو ٹھہرو بھی کہا۔ میں اس وقت بہت ڈر گیا اور میں نے اپنی بائک بہت تیز کر لی۔ جب میں تھوڑا ہی آگے گیا تو اس لڑکی نے ایسی بھیانک چیخ نکالی جو آج 20 سال گزرنے کے باوجود میرے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ دیکھیے، ہماری سائیکالوجی میں ایک برانچ ہے جو کہ ریلیٹیولی نئی ہے، 70s میں اس کو جو ہے وہ زیادہ فروغ ملا ہے۔ اس کا نام ہے پیراسائیکالوجی، اور پیراسائیکالوجی کے اندر بھی جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ایپریشنل ایکسپیرینسز، یعنی جو بھوت پریت اور جو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں اور نظر آ رہے ہیں، ان کی ایگزسٹنس ہے اور مانی جاتی ہے۔ اور یہی پیراسائیکالوجی جو ہے وہ برانچ ہے جو ڈیل کرتی ہے ان چیزوں سے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ ایسی ایگزسٹنس ہو اور اس طرح کے جس کو ہم تھرڈ ڈائمینشن کریچرز کہتے ہیں وہ موجود ہوں، جو کہ عام آنکھ کو نہیں نظر آتی لیکن ان کی پریزنس وہاں پہ ہوتی ہے۔ سائیکالوجی اس چیز کو بلیو کرتی ہے، سائیکائٹری آن دی ادر ہینڈ اس کو کانٹراڈکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں سائیکالوجی سائیکائٹری میں کہ جس کے اندر انہیں پیشنٹس کو ہلوسینیشنز ہوتی ہیں اور اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ دماغی توازن کا خراب ہونا ہوتا ہے۔
ना कि वाकई में किसी ऐसी चीज़ का होना। और साइकोलॉजी लेकिन मेंटेन करती है, स्पेशली पैरासाइकोलॉजी, कि ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा टेलीपैथी है, टेलीकाइनेसिस है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीज़ें पैरासाइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में पता हो कि यहाँ पे किसी भूत का साया है या कोई माफूकुल फितरत चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आप अपने दिमाग में उसका एक तासुर बिठा लेते हैं और उस चीज़ से खौफज़दा हो जाते हैं या डरने लगते हैं। अगर वहाँ पे कुछ ना भी हो और 3-4 लोगों ने आपको ऐसा कहा हो कि हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, हमारे साथ ये हुआ, यहाँ पे फ़लाना साया नज़र आया या यहाँ पे कोई चुड़ैल खड़ी देखी, तो आप पहले से ये सोचने लगते हैं कि मैं जाऊँ तो मुझे कुछ ना नज़र आए। और जब आप वहाँ जाएंगे और ऐसा हो, मान लीजिए कि कोई पत्ता हिला और उसका साया पड़ा कि जैसे लगा आपको कोई आदमी वहाँ से गुज़र के गया है, तो आप उसको ये नहीं समझेंगे, एट फर्स्ट गो आप ये नहीं समझेंगे कि कोई पत्ता हिला है। आप पहली चीज़ यही सोचेंगे कि ये कोई साया गुजरा है यहाँ से या कोई आदमी गया है। इस वजह से कि ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत इम्प्रेशनेबल होता है और उसको जो चीज़ पहले से बताई जाती है वो लर्न कर लेता है, जब तक कि वो लर्निंग रिप्लेस नहीं होती न्यू लर्निंग से। ओल्ड लर्निंग को न्यू लर्निंग से रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए कि यही चीज़ जब कोई 5वां आदमी आके कहे कि नहीं यार ये तो साया है और ये दरख्त इस तरह हिला है, तुम्हें ऐसे लगा, और फिर कोई छठा भी इस तरह की बात बताए और 7वां भी बताए, तो वो लर्निंग न्यू लर्निंग से रिप्लेस हो जाएगी।